الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا کام کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے کہنا ہے آپ اللہ کی زیارت کر لو, اللہ کا درشن کر لو؟ نہیں, اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا عدد عرش استوا, اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے. تو پھر اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا. کیا دلیل اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بتاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین صرف دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں تم سب کے لیے, سارے انسانوں کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام کیے گئے ہیں. انسان اس دنیا میں کیسے جیے, کیا کرے. ان ساری باتوں میں دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, وہی سب کا خالق و مالک ہے, اس لیے عبادت اسی کی جائے. کیا دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ. ذالکم اللہ ربکم, وہی اللہ تم سب کا رب ہے, سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے. لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں. کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں؟ جواب ہے خالق کل شیء, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو عبادت خالق کی کرو, مخلوق کی نہیں. عبادت خالق کی کرو, مخلوق کی نہیں. اور سن لو, اللہ تنہا خالق ہے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ مخلوق ہے, خالق نہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں, کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے. وهم یخلقون, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. کہ عبادت خالق کی کرو, مخلوق کی نہیں. مخلوق کی کیوں نہیں؟ مخلوق کی عبادت اس لیے نہیں کہ وہ خود محتاج ہے, تمہیں کیا دے گا؟
عبادت تو کی جاتی ہے کہ اس کو خوش کرو وہ تم کو دے، مخلوق خود محتاج ہے وہ تم کو دے گا کیا؟ والذین تدعون من دون الا الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ تمہاری ہی مانند اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، کہ عبادت اللہ کی کرو جو سب کا خالق ہے، مخلوق کی نہیں کہ مخلوق محتاج ہے، کہ مخلوق محتاج ہے، مخلوق کی تمہیں محتاجی دیکھنی ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی ساری دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو کسی ایک بڑے میدان میں جمع کرو اور کہو کہ سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کریں۔ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ کتنے بے بس ہیں، ان کی بے بسی دیکھنی ہے۔ دیکھو تم ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، دیکھو کھاتا کون ہے؟ بلی، چوہے، مکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکھی کی مثال پیش کی ہے، کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان کے چڑھاوے کو چھین کر لے جائے، چھین کر لے جائے۔ چھیننے میں کتنی بے بسی پائی جائے، کتنا بے بس پڑا ہوا ہے، تو مکھی ان کے چڑھاوے کو چھین کر لے جائے۔ لا يستنقذوه منه، مکھی سے اپنے چڑھاوے کو بچا نہیں سکتے، تو تم کو کیا دیں گے؟ کس سے کر رہے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور عقل کا ہے، اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کو بنایا کس نے؟ اس کا وجود خود ہے نہیں، اس کو بنایا تو جیسے کسی انسان نے، رکھا گیا تو کس نے؟ تم جیسے کسی انسان نے۔ اگر اس کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر اس کے بعد تو کیا پاؤ گے تم؟ اتنا سیدھا سادہ اسلوب ہے توحید کو سمجھانے، غیر اللہ کی بے بسی کو واضح کرنے کے لیے کہ کہا اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، بھائی تم پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے کرتے ہو، جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ ارے پوجا تو اس کی کرو، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، جس نے وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں عمل کی توفیق دی، تمہارے عمل کا خالق ہو، اس خالق کی عبادت کرو۔ مخلوق کی کیا عبادت کرتے ہو؟ مخلوق جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں کہاں سے طاقت آ گئی؟ اس میں طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس سے مانگتے ہو؟ ذرا سوچو تو نے اس کے پیر بنا دیے ہیں، پیر اس نے تمہیں بڑا بڑا پیر اس کو بنا دیا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے پیر لمبا کر دیا، مگر وہ پیر ہے کس کام کا؟ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا اس کے پاس پیر ہے جس سے وہ چلے؟ کہیں ذرا ایک قدم کھسک جا تو ذرا اس کو کھسک جا قدم نہیں کرتا، تو پیر تم نے بنا دیا ہے، چلنے کی طاقت اس میں کون دے گا؟ تو نے اس کے ہاتھ بنا دیے بڑے بڑے ہے، بڑا ہے ہاتھ سے، مگر اس نے پکڑنے کی طاقت کون دے گا؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا اس کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑے؟ تو نے کان تو بنا دیے ہیں بڑے بڑے، مگر اس میں سننے کی طاقت کون دے گا؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، تو نے اس کے آنکھ تو بنا دی ہے، آنکھ پھٹی ہوئی ہے، دیکھ رہے ایسا لگتا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے، مگر اس میں دیکھنے کی طاقت کون دے گا؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں، تو اسے مانگ کر کیا کر رہا ہو؟ اس سے کیا مانگ رہا ہو؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ، کہو جتنے لوگوں کو کی بھی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو سب کو کہو کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچائے گا، کچھ نہیں کر سکتے، کہیں نہیں اس قابل ہو، تو عبادت کرو اس کی جس کی طاقت ہر شے پر ہے۔
جس کی طاقت ہر شے پر ہے. کون؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کہو اے اللہ تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے. تو جسے چاہے ملک دے، تو جسے چاہے ملک چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کرے. ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں. بیدک الخیر، ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر چیز پر ہے. تو جو چاہے وہی ہو، تو جو نہ چاہے ہرگز نہ ہو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تم کو نعمت سے نوازنا چاہے تو اللہ کی نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا. تو عبادت کرو اس کی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ مخلوق کی بات کر کے کیا بات ہے؟ کتنا سیدھا سادہ انداز ہے توحید کو سمجھانے کا. اسی کو کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسی کو کہتے ہیں توحید کی دعوت. اسی کو کہتے ہیں توحید کی دعوت. اسی توحید کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا. قال تعالیٰ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بتا دیں اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شرک چھوڑو. یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو. آپ کہہ لیجیے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں. اگر میں توحید پر قائم ہو گیا تو میری نجات ہو گئی، میرا کام پورا ہو گیا؟ نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ کہ نہیں اٹھو، کسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، کسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. میں خود توحید پر قائم کروں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. اور یہی کام اس امت محمدیہ کے حوالے کیا گیا ہے. کیا دلیل؟ قال تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجیے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے. عبادت اسی کی ہے. یہ کام کون کرے؟ دعوت اللہ کا کام کون کرے؟ دین کی دعوت کون دے؟ توحید کی دعوت کون دے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کرے. ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص کرے جو میرا فالوور ہو، جو میری اتباع کرنے آ رہا ہو. تو رسول کا فالوور اور متبع کون؟ سارے مسلمان. تو یہ کام کس کا ہے؟ سارے مسلمانوں کا ہے. علماء ہو یا عوام، مرد ہو یا خواتین، سارے مسلمانوں کو دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے. کیا آپ غلط نہیں کہ دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ غیر مسلموں تک پہنچائیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں. دیکھیے دین کی دعوت کے دو شعبے ہیں.
دین کی دعوت کے دو شعبے ہیں. ایک مسلمانوں کو دین کی دعوت دینا. مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمانوں کو دین کی دعوت یہ دی جائے گی کہ جب تم نے اسلام کو قبول کیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اسلام کو پورے طور سے اپنا لو، اسلام کے ہر حکم کو اپناؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. کیسی بات؟ کہتے ہو میں مسلمان ہوں، نمازی نہیں پڑھتے ہوں، نماز جیسی بنیادی چیز نمازی نہیں پڑھتے ہوں. کہتے ہو میں مسلمان ہوں، چوری بھی کرتے ہوں. کہتے ہو میں مسلمان ہوں، شراب بھی پیتے ہو. تو کیسے مسلمان ہوں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. یہ مسلمانوں کو دعوت. غیر مسلموں کو کس کی دعوت؟ غیر مسلموں کو دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. تم سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے سب کو اسی نے پیدا کیا ہے. کہ عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. یہ دعوت غیر مسلم کو دی جائے گی. ہمارا کام عام طور سے کیا بنا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو دعوت، اصلاحی پروگرام، اصلاحی پروگرام. غیر مسلموں کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. غیر مسلموں کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. کیوں توجہ نہیں دیتے؟ کیوں ہم ان کو دعوت نہیں دیتے؟ چاہے ہمارے رسول نے ان کو دعوت نہیں دی. ہمارے رسول نے دعوت کی تو پھر کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دیتے کہ شیطان نے ہمیں کچھ اور سمجھا دیا ہے. شیطان نے ہمیں کچھ اور سمجھا دیا ہے. اور یہ شیطان کا گمراہ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. شیطان نے ایک قرآنی آیت کے ذریعے سے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وہ کیا قرآنی آیت کے ذریعے سے گمراہ کیا؟ ہاں، قرآنی آیت کے ذریعے سے گمراہ کیا. وہ کیا قرآنی آیت؟ قرآنی آیت شیطان نے کہا ارے کہاں تم دعوت کر رہے ہو، نماز پڑھو، توحید اپناؤ، ایمان لاؤ. یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تم اگر دیندار ہو تو بس ہے تمہاری نجات ہے. پڑھو ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل. اے ایمان والو، اپنے آپ کو راغب پکڑو، اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لو، توحید پر قائم ہو جاؤ، نماز روزے کی پابندی کر لو، بس تم کامیاب. لا یضرکم من ضل. کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو رہا ہے. جو گمراہ ہو رہا ہے چاہے جہنم میں، تم کو کیا پڑی ہے؟ تم تو دیندار ہو رہا، بس تم کامیاب. کچھ لوگوں نے دین کی دعوت چھوڑ دی کہ کیا ضرورت ہے، واقعی بات سمجھ جائیں گے کیا ضرورت ہے کرنے کی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ اس آیت کے ذریعے سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے دین کی دعوت کی، جمع کیا. کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ. لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے. اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور کیا سنا ہے؟ سنو. کہا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، پورے طور سے اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اور شکا ان یعمہم اللہ بعقاب، تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ایسا آئے جو اس پر بھی ہو جو ظلم کر رہا تھا، اور اس پر بھی ہو جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا مگر روک نہیں رہا تھا.
تو اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور نہ روکیں تو اللہ کا عذاب دونوں پر آئے گا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے کہ جس کو نہ روکیں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں ظلم کا سب سے بڑا تصور یا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کرے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص ہتھیار اٹھا کر کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، ہماری طاقت میں تو فوراً اس سے ہتھیار چھینیں گے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور اگر طاقت میں نہ ہو تو لوگوں کو آواز دیں گے، لوگوں کو پکڑو پکڑو، ایک فلاں کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ قتل سب سے بڑا ظلم مانی جاتی ہے۔ اس سے بڑا ظلم ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس کے لیے ہم کوئی آواز نہیں اٹھاتے، مگر اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ارے اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ کتنا بڑا ظلم؟ اتنا بڑا ظلم کہ اس کے مقابلے میں نہ قتل ہے، نہ چوری ہے، نہ زنا ہے، کوئی جرم نہیں اس کے مقابلے میں۔ کیا دلیل ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم کہ اس کے مقابلے میں کوئی جرم نہیں؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے۔ شرک کے علاوہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، مگر شرک اتنا بڑا جرم کہ وہ قابل معافی نہیں۔ تو شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ شرک ہماری نظروں کے سامنے آئے دن ہوتا ہے، مگر ہم اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ مندر سے جہاں مجھے گرا کیا جائے یا مندر کے پاس کھڑے ہو جائیں، جو آئے شرک کرنے کے لیے اس کو مار کے بتائیں یہ کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ شرک کو اس طریقے سے روکا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر شرک کو کیسے روکا رسول نے؟ شرک کو روکا توحید کی دعوت کے ذریعے سے۔ رسول نے شرک کا خاتمہ کیسے کیا؟ توحید کی دعوت کے ذریعے سے۔ تو جیسے رسول نے شرک کا خاتمہ توحید کی دعوت کے ذریعے سے کیا، ویسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے، ویسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے کہ زبردستی ان کو شرک سے روکیے، نہیں، زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے، زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو آپ کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کافی تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا کہ سب کو ایمان کی توفیق دے دیتا، مگر اللہ نے اپنی حکمت سے اسلام پر زبردستی کرنا نہیں چاہا۔ افانت تکرہوا الناس حتی یقولوا، تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ لوگ اسلام لے آئیں؟ نہیں، آپ کا کام صرف اسلام کی تبلیغ کر دینا ہے، مجبور کرنا نہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو بس لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور یہی ڈیوٹی ہمارے حوالے کی گئی ہے، یہی ڈیوٹی اس امت مسلمہ کے حوالے کی گئی ہے کہ یہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کی دولت سے اس کو نوازا ہے کہ لے کر گھر گھر پہنچے، فَيَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، لوگوں توحید اپناؤ، شرک چھوڑو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ بس یہی پیغام ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے کہ اسی کام کے لیے اس امت مسلمہ کا وجود ہے، امت مسلمہ کا وجود اسی کام کے لیے ہے۔ کیا دلیل کہ ہمارا وجود اسی کام کے لیے ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم کھائے پیے توحید پر قائم رہے، نماز روزہ ادا کریں، ہمارا وجود، ہمارا کام مکمل، ہم جنتی۔ نہیں، ہمارا وجود صرف اپنے لیے نہیں ہے،
ہمارا وجود صرف اپنے لیے نہیں ہے، ہمارا وجود تو دوسروں کے لیے ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل بڑی ہے کا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ تم کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں جنت سے کیسے بچ جاؤں، تم کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان کیسے جنت سے بچ جائے، تم کو تو فکر ہوگی سارے انسانوں کی۔ تم غیر مسلم کو بھی فکر کرو گے کہ وہ جنت سے کیسے بچ جائے۔ تو جو یہ فکر نہیں کرتا، جو یہ فکر نہیں کرتا اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے۔ جو یہ فکر نہیں کرتا اس کا مسلمان ہونا مشکوک، ہاں اس کا مسلمان ہونا مشکوک۔ کیا دلیل ہے؟ جو یہ فکر نہیں کرتا اس کا مسلمان ہونا مشکوک، کیا دلیل؟ دلیل سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی، کسی قسم کی زحمت نہیں دی جائے گی؟ ان یقولوا آمنا، جو کہتے ہیں میں ایمان لایا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں تو میں جنتی، وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، جس کو بھی ہم نے ایمان کی توفیق دی ان کو حکم دیا تھا کہ اس ایمان کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگر ایمان کی دعوت دیتے ہو تو تم سچے ہو، اور اگر نہیں دعوت دیتے تو تم جھوٹے ہو۔ تو کیسے دعوت کرتے ہیں مسلمان؟ ہمارا ایمان مسلم ہونا مشہور ہے، ہمارا متقی ہونا مشہور۔ ہم کہتے ہیں ہم تو رسول کے شہدائی، ہم تو متقی سنت، ہم سنت کے شہدائی۔ کیسے سنت کے شہدائی ہو؟ کیا رسول کی سنت صرف نماز میں پڑھی ہوئی ہے؟ کیا رسول کی سنت صرف حج میں ہے؟ رسول کی سنت صرف روزے میں ہے؟ دعوت میں کس کی سنت اختیار کر رکھا ہے؟ رسول کی دعوت مسلمانوں تک محدود تھی، تمہاری دعوت کیا ہے؟ مسلمانوں تک محدود۔ رسول کی دعوت مسلمانوں تک محدود تھی، آپ کو تو غیر مسلموں کی ایسی فکر کہ اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ کس لیے؟ مانے غم، اصفاً مانے غم کے، غم کس بات کا؟ اِلَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ غم اور افسوس ہے کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا، ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا۔ دن رات ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہتے ہیں قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، توحید کی دعوت دے رہے، کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، توحید کو اپناؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ یہ فکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہیں، کما کھا پی رہے ہیں۔ بہت اچھے مسلمان ہیں تو توحید پر قائم ہیں، اس سے بھی اچھے مسلمان ہیں تو نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں، اس سے بھی اچھے مسلمان ہیں تو مسلم بھائیوں کی فکر کر رہے ہیں، اس سے آگے ہم سوچتے ہی نہیں۔ اتباع میں بڑا خلل ہے، اتباع میں بڑا خلل ہے۔ دعوت اللہ کو کس کا کام بتایا گیا؟ سارے متبع رسول کا، اور ہم متبع رسول ہونے کا دعویٰ کریں اور نہ کریں تو کیسے متبع؟ پڑھیے تو اس آیت کو ذرا سمجھ کر پڑھیے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، دعوت اللہ کا میرا ہے اور سارے مسلمانوں کا ہے۔ تو کیسے مسلمان ہو جو دعوت اللہ کی سوچتے ہی نہیں، یا دعوت اللہ کا آدھا مفہوم متعین کر رکھا ہے، آدھے کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ تو بھائی اگر ہم پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو لازم ہے ہم پر کہ جس ایمان کی دعوت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے غیر مسلموں کو بھی سمجھائیں، ورنہ ان کو نظر انداز کرنا ہمیں سب سے بڑا ظالم بنا دے گا۔ اور ہے
ان کو نظر انداز کر کے سب سے بڑے مجرم ہم بنے ہوئے ہیں. ارے مشرک سے بھی بڑے مجرم، ہاں مشرک سے بھی بڑے مجرم ہم بنے ہوئے ہیں. یہاں بعض علماء حضرات کو اعتراض ہوتا ہے اس جملے پر کہ مسلمان ترک دعوت کی وجہ سے مشرک سے بھی بڑا مجرم کیسے ہو جائے گا؟ سب سے بڑا جرم تو شرک ہے، تو ترک دعوت کو آپ نے سب سے بڑا جرم کہا دیا ہے. نہیں بھائی، میں تو ترک دعوت کا سب سے بڑا جرم کہوں گا. مجھے کون سا اختیار بنتا ہے؟ پڑھیے اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے. کس کو شہادت دی گئی ہے اللہ کی جانب سے اور وہ چھپا کر سب سے بڑا ظالم بنا ہوا ہے. کس کو دی گئی ہے؟ مسلمان. کیا دلیل کو اللہ تعالیٰ نے، کیا دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شہادت دینے کے لیے کہا ہے؟ دلیل کا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. کیا گواہی؟ کہ اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا، میں نے تیرا دین اسلام کو اللہ تیرے بندوں کو سنا دیا ہے. تیرے بندوں کو سنا ہے، کچھ نہیں غیر مسلموں سے، ہم نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، یہ گواہی نہیں ہے. تو اگر مسلمان ایسا نہیں کرتا تو یہ سب سے بڑا مجرم ہے. شرک کے مقابلے میں کیسے بڑا جرم ہو جائے گا؟ شرک کے مقابلے میں بڑا جرم کیسے ہو جائے گا؟ اس آیت کو پڑھیے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کو پڑھیے جس میں بالکل یہی صیغہ اور یہی اصول مشرک کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، مگر مشروط. کیا ہے؟ وہی ہے اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیت کے ذریعے سے نصیحت کیا جائے، جس کو اللہ کا پیغام سنایا جائے، ثم أعرض عنه، پھر اس کے باوجود نہ مان کر اللہ کے اسلام اور ایمان لانے سے انکار کرے. تو وہ مجرم سب سے بڑا مجرم اس وقت بنے گا جبکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے پھر نہ مانے. اور اگر دعوت ہی نہ دی ہے تو سب سے بڑا مجرم کون؟ مشرک سے بھی بڑا مجرم کون؟ یہ مسلم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اب مسلمان ان دونوں آیتوں کو پڑھے، علماء کو چاہیے کہ ان دونوں آیتوں کو پڑھے، دونوں کے درمیان موازنہ کرے کہ اس وقت کا سب سے بڑا مجرم کون ہے. اس جرم کی سزا مجرم پڑے گی. ظاہر سی بات ہے جب مجرم ہے تو اس کی سزا بھی نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا سارے انسانوں کے لیے، مگر مسلمان کہتا ہے قرآن ہماری کتاب، غیر مسلم چھوڑے نہ پائے، قرآن کو چھپانا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا سارے انسانوں کے لیے. مسلمان کہتا ہے محمد ہمارے رسول. اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہم تو کہتے ہیں مسلمان اللہ کو بھی چھپاتا ہے، مسلمان اللہ کو بھی چھپاتا ہے. ارے اللہ کو بھی چھپا سکے گا؟ نہیں، مگر مسلمان چھپانا ہے. کیسے؟ وہ یوں غیر مسلم سمجھتا ہے کہ ہمارا بھگوان رام کرشن فلاں، مسلمانوں کا بھگوان اللہ. تو مسلمان کو سمجھاتا ہے نہیں کہ اللہ صرف ہمارا ہی بھگوان ہے، وہ تو سب کا خالق ہے، وہ سب کا بھگوان ہے. تو ہم نے اللہ کو بھی چھپایا.
یہ سمجھ غیر مسلم سمجھ رہے کہ اللہ مسلمانوں کا بھگوان اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے اللہ کو بھی چھپائے. ان ساری حق باتوں کو چھپانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ اس کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، خواہ انسانوں کی طرف سے ہو یا اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب سے نجات کی صورت کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ مسلمان اس موجودہ کیفیت سے کیسے نکلے کہ لوگ اس سے دشمنی ختم کر لیں، لوگ ان کو نہ ستائیں. اللہ کا عذاب جو ہلکا ابھی اس وقت سارے مسلمانوں پر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کے خلاف ہونا، ایک دوسرے کو ستانا، یہ سب اللہ کا عذاب ہے. کیا دن میں مسلمانوں کا لڑنا آپس میں، یہ اللہ کا عذاب؟ ہاں، کا اللہ کا ہے. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ عذاب اوپر سے نازل کرے، تمہارے پیر کے نیچے سے عذاب نکالے. یہ تو بڑا عذاب ہو جائے گا، اس میں تمہارا صفائی ہو جائے گا. اور دوسری سب کیا یعنی کہ تم کو چھوٹے چھوٹے فرقوں میں تقسیم کر کے وہ یہی تو بعض کو باسبا، اور تم ہی کو بعض کے ذریعے سے ملا چکھائے گا، مسلمان کو ستائے گا. تو اس وقت مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو ستانا، یہ اللہ کا عذاب ہے. مگر یہ ہلکا عذاب ہے، ہلکا عذاب ہے کہ لوگ اس سے ہوش کے ناخن میں سفر جائے، آپس میں اتحاد کرے، دین کی کام میں لگ جائے. ورنہ اگر مسلمان اب بھی نہیں سکتا تو یہ اختلاف ایسا تبدیل ہوگا کہ ان کا وجود ہی ختم ہونے کی درکار ہو جائے گا. بلکہ صراحت کام نے کہا اگر تم ایسی ہی دین سے اعراض کرتے رہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اپنے کام سے جس کے لیے تمہارا وجود ہوا ہے اسی کام سے اعراض کرتے رہے، وہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لائے گا کہ تمہاری طرف سے نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ کا کام کریں گے. تو بہرحال ہم مسلمانوں پر، علماء ہو یا عوام، مرد ہو یا خواتین، سب پر فرض بنتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ اسلام کا پیغام غیر مسلموں تک بھی پہنچائیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں. اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو اللہ کا عذاب جو آیا ہوا ہے اور بے عذاب کی شکل میں کیا کر جائے گا، اور وہ ہماری ہلاکت کا باعث بنے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک مثال پر ختم کر دے رہا ہوں کہ کیسے اگر ہم نے غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو خود ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کیسے؟ اور پھر ہلاک کر دیے جائیں گے. کیسے؟ اللہ کے رسول نے بھی بہترین مثال ہے، وہ آگے کیا ہے، کہا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سبیل اللہ. القائم علی حدود اللہ یعنی مسلم، والواقع فیہا غیر مسلم. تو جو اللہ کی حد پر قائم ہے یعنی اسلام پر قائم ہے، اور جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کی مثال ایسی ہے کہ پانی کا جہاز ہے، یہ دو منزلہ ہے، قرآن اندازی ہوئی، کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی، کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے، اوپر والوں کو ان کے آنے سے تکلیف ہوتی ہے تو نیچے والے کہتے ہیں کب تک ہم اوپر والوں کو تکلیف دیتے رہیں گے، آؤ نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی پئیں گے. تو اب یہ نیچے سوراخ کرنے لگتے ہیں.
ذرا سوچو، اوپر والے کہیں دیکھ رہے کہ سوراخ ہو رہا ہے، مگر وہ کہیں ہمارا کیا ہے؟ سوراخ ہوگا تو نیچے ہوگا، ہمارا کیا ہے؟ تو ذرا سوچو، نیچے سوراخ ہوگا، پانی بھرے گا، تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی؟ مسلمانوں، تمہاری مثال ایسی ہی ہے، تم اس یہ دنیا میں تم بھی ہو، وہ بھی ہے، یہ دنیا ایک کشتی کے مانی ہے، یہ دنیا ایک پانی جہاز کے مانی سمجھو، اس میں تم بھی سوار ہو، وہ بھی سوار ہے۔ اگر تمہیں ان کو بچانے کی کوشش کرو کہ تم خود بھی بچو گے، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ڈوب دے گا۔ کتنی واضح مثال ہے۔ تو مسلمانوں، اگر اپنی نجات چاہتے ہو، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، تو ان کی بھی فکر کرو، تو ہی بچو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود توحید پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام گھر گھر ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔